السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب وہ امیر المومنین تھے اور وہ اکثر راتوں کو اٹھ کے چکر لگاتے تھے رات کو اپنے شہر کا، اور گلیوں میں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی پریشان تو نہیں، کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، بیمار تو نہیں، میں اس کا پتہ کروں اور اس کو دیکھوں۔ تو ایسے ہی وہ رات کو ایک رات وہ گئے اور سارا انہوں نے چکر لگایا شہر میں، دیکھا تو ان کے ساتھی اسلم تھے۔ اور یہ ریفرنس ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے روایت کو بیان کیا ہوا ہے۔ اسلامی حکایات صفحہ نمبر 110 بجانی ادب کا یہ ریفرنس ہے۔ تو وہ جب نکلے تو انہیں جب گھر واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک خیمے میں بچوں کے رونے کی آواز سنی، تو وہ کچھ دیر کھڑے رہے اور دیکھا کہ باہر چولہے پہ ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور وہ پک رہا ہے کچھ اس میں۔ تو بچے اندر بہت رو رہے ہیں اور ماں بار بار انہیں کہہ رہی ہے کہ چپ ہو جاؤ بچوں، جیسے کھانا بنتا ہے میں تمہیں دیتی ہوں، چپ ہو جاؤ بچوں، جیسے کھانا بنتا ہے میں تمہیں دیتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے بچے وہ رو رو کے ان کا برا حال تھا۔ کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دیکھا اور پھر وہ ان سے برداشت نہ ہوا تو وہ خیمے میں کے اندر اجازت لے کے السلام علیکم کہہ کے وہ اندر پہنچ کے کہ میں اندر آ جاؤں، تو اس عورت نے کہا کہ آپ آ جائیں۔ تو آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور میں انہیں اس طرح سے وہ روتے رہتے ہیں اور میں بہلاتی رہتی ہوں اور وہ کھانے کے لیے انہیں بھوک لگی ہے، تو کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے اور میں اس طرح سے انہیں بہلا کے سلا دیتی ہوں اور وقت گزر جاتا ہے اور ہم اس تکلیف میں پریشان، میں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا باہر کچھ ہانڈی میں پک رہا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ اس میں خالی پانی اور کنکر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور رونے والے ہو گئے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس عورت سے کہا کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کیوں نہیں کہا؟ تو اس عورت نے کہا کہ انہیں خود پتہ کرنا چاہیے کہ کون تکلیف میں ہے کون نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے، تو میں جا کے کیسے کہوں؟ اور میری حالت یہ اس وجہ سے ہے کہ میرا نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میرے بچے اور میں بھوکے رہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، بہت روئے کہ یہ کیا میرے سے اتنا غلط کام ہو گیا ہے کہ میری وجہ سے میرے رعایا میں بچے رو رہے ہیں اور بھوکے سو رہے ہیں۔ تو وہ فوراً ہی اپنے ان ساتھی جن کا نام اسلم تھا، شاید حکایت میں شاید جی ہے، تو وہ اس کے ساتھ گئے اور اپنے جو ان کا جہاں مال خانہ تھا وہاں سے گندم کی بوری اٹھائی اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور میرے کندھے پہ رکھو۔ تو وہ جو ساتھ ہی ان کے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ میں اپنے کندھے پہ رکھتا ہوں اور آپ ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قیامت کے دن تم عمر کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، تم میرے کندھے پہ رکھو اور اسے میں اٹھا کے جاتا ہوں۔ تو اسے اٹھایا اور لے کے اس بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جلدی سے چولہا جلایا اور اس میں وہ کھانا گندم کا وہ ڈال کے پکانے لگے۔ وہ پکایا تو دھوئیں کی وجہ سے ان کی داڑھی تک میں دھواں نکل رہا تھا اور وہ بہت پریشان اور تکلیف میں تھے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر جلدی جلدی کھانا بنایا اور اس عورت کے بچوں کو دیا اور وہ عورت کے بچے بہت خوش ہوئے، انہوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر وہ سو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کو
کہ تم کل امیر المومنین کے پاس آنا اور وہاں میں بھی موجود ہوں گا۔ تو وہ عورت اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کل والا وہ بیٹھا ہوا ہے جو میرے پاس وہ آیا تھا، وہ جو بندہ، تو وہ اتنی پریشان ہوئی کہ یہ امیر المومنین ہے، تو بڑی معافی مانگی اور روئی کہ میں آپ کو برا بھلا کہتی رہی اور آپ نے میرے لیے اتنا خاص کیا کہ خود ہی اٹھا کے آئے گندم اور خود ہی اس کو پکایا رات کے اس پہر میں، تو آپ سے اچھا تو کون ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا خیال کرنے والے۔ اور وہ اتنی خوش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمہارے لیے ہر مہینے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے مال خانے سے وظیفہ پیسوں کا میں لگا دیتا ہوں، اور تم نے اب ہر مہینے آ کے یہاں سے وظیفہ لینا ہے اور تم پریشان نہ ہو۔ اور وہ عورت بہت خوش ہوئی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کو رات کو غلطی میں بہت برا بھلا کہا ہے اور مجھے معاف کر دیں، اور مجھے آپ نے میرا اتنا خیال کیا ہے اور میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیں۔